किताब दुरूस اللغة العربية اور سلسلہ دروس اللغة على عربية مع حافظ عبد اللہ، اس سلسلے کی الحمدللہ تیسری کتاب آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ دروس اللغة على عربية، دروس لغة العربية لغیر الناطقین بها، یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا جائے لفظی تو یہ ہوگا اسباق عربی زبان کے اسے نہ بولنے والوں کے لیے۔ تو دروس درس کی جمع، درس کسے کہتے ہیں؟ درس کہتے ہیں سبق، سبق اور سبق کیا؟ وہ علم کی وہ مقدار جو ایک وقت میں پڑھائی جائے اسے درس یا سبق کہتے ہیں۔ اور لغہ لفظ جو ہے وہ یا لغا یلغو سے ہے یا پھر لغا یلغی سے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں سے اس کا جو ہے وہ مادہ بنتا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا لغو بات نہ کرو، بیہودہ فضول۔ تو حقیقت یہ کہ انسان جب بھی منہ کھولتا ہے تو اس کے منہ سے فضول اور بیہودہ باتیں زیادہ نکلتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر اچھی اور عمدہ باتوں کو شمار کیا جائے تو وہ کم ہوتی ہیں۔ تو ایک اس کی وجہ جو ہے لغہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ایک ہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس کا مطلب جب یہ بنے گا لفظ لغا یلغو سے لام غین واو اس کا مادہ ہوگا، اس کا جو روٹ ورڈ جسے کہتے ہیں اگر وہ ہوگا تو اس صورت میں پھر اس کا مطلب یہ بنے گا۔ دوسرے نمبر پہ لغا یلغی اگر اس کو بنایا جائے، ایک تو لغا یلغو لام غین واو، اور دوسرا ہے لام غین یا۔ اگر لام غین یا جو ہے اگر اس سے بھی بنایا جائے تو جی، تو پھر اس کا ہے لاغیہ یلغا سے، یعنی کہ لام غین یا لام غین واو۔ تو اگر لاغیہ یلغا ہو تو اس کا مطلب بہرحال یہی ہے لغت میں غلطی وغیرہ کرنا۔ تو بولتے ہوئے انسان جو ہے اکثر طور پہ انہیں چیزوں کا شکار ہوتا ہے، اسی لیے اسے لغت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری یہاں پہ لفظ ہے العربیہ۔ تو عربیہ جو ہے لفظ عربیہ عرب سے، تو عرب کے کئی مطلب ہیں۔ بہرحال ایک مطلب جو سب سے زیادہ مشہور ہے اس کی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ زبان کو، گفتگو کو، بات کو عمدگی سے اچھے طریقے سے کسی کو سمجھا دینا۔ فصیح اللغات، فصیح اللسان، فصیح اللسان ہونا، یعنی کہ انسان اپنی بات کو دوسرے کو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے سمجھا دے، تو اسے پھر کیا کہتے ہیں؟ عرب، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ۔ اب یہاں سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا عرب ہمیں عجم کہتے ہیں، عجمی۔ عجم کو کیا کہتے ہیں؟ گونگے کو، یعنی کہ ان کے نزدیک جو لوگ عربی نہیں بولتے کیونکہ ان کو ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، ان کے نزدیک وہ کیا ہیں؟ گونگے ہیں، ٹھیک ہے؟ لغیر الناطقین بہا، تو یہ بطور خاص یہ اسباق جو مرتب کیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان نہیں بول سکتے، لغیر، غیر علاوہ عربی میں یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ۔ ناطق، نطق سے بولنے سے، ناطقین اصل میں ناطقون تھا، پھر ناطقون سے ناطقین ہوا،
بولنے والے، اسم فاعل ہے، نطقہ جو ہے اس باب سے. تو یعنی کہ ان لوگوں کے لیے جو اس کو نہیں بول سکتے، یعنی کہ ان اسباق کا جو مرتب ہیں ڈاکٹر جو ہے عبد الرحیم صاحب، انہوں نے اس کو خاص ان لوگوں کے لیے مرتب کیا جو یہ زبان نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا اس کا مختصر سا ترجمہ. ٹھیک ہے، تو هذه دروس اللغة العربية الكائنة لغير الناطقين بها، یہ اس کی ترکیبی جملہ بنے گا. تو خیر یہ ذرا لمبا ہو جائے گا، بات آگے چلتے ہیں. آگے جو آج کا سبق ہے وہ ہے الاعراب والبناء. اعراب اور والبناء اور بنا. اعراب اور بنا کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں اعرب یعرب اعرابا سے. ایک اعراب کا لفظی مطلب کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کا لفظی مطلب دیکھتے ہیں. تو اعراب کا لفظی مطلب اعرب یعرب اعرابا، ایک اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. یہ لفظ عرب سے جو ہے اسی سے بنا. لفظ عرب جو ہے وہ اعراب، یعنی کہ اس کی اصل جو ہے اعراب کی بھی لفظ عرب ہی ہے. کیونکہ اعراب کی خاص طور پہ بات ہو رہی ہے اس لیے ہم اس کی وضاحت کریں گے یہاں پہ. تو کیا کہا کہ اعراب کیا ہے؟ جو عربہ یوریبو اعراب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بیان کرنا. تو اعراب کو اعراب زبر زیر پیش کو اعراب کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جملے کا جو اصل مقصد یا معنی یا مفہوم ہوتا ہے وہ اعراب بیان کر دیتا ہے. جب کسی کے آخر میں زبر زیر پیش آتی ہے تو اس کی حالت جو ہے وہ بیان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک اعراب کا مطلب ہے فساد، خرابی. وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ایک شخص نے کہا آیا کہ میرے بھائی کا جو ہے وہ پیٹ خراب ہے. اس نے بھی یہ اعراب کا لفظ بولا اپنے جملے میں. تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس کو شہد کھلاؤ. اس نے پھر کھلایا، 2 3 بار کھلایا. تو وہاں بھی لفظ اعراب جو ہے عرب سے عین رابع وہ ہے وہ استعمال ہوا ہے. تو یہ حدیث سے یعنی کہ استدلال ہے. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ ہوا. تو اعراب کو اعراب کہتے ہیں. اعراب کو اعراب اس لیے کہتے ہیں یہ اعراب فساد ہے. فساد و خرابی ایسے ہے کہ ایک لفظ کے آخر میں کبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے کبھی کچھ آ رہا ہوتا ہے. جیسے فساد میں کہیں کچھ چین اور سکون نہیں ہوتا، اس طرح لفظ کے آخر کی حالت کو بھی سکون اور چین نہیں ہوتا، وہ بدلتا ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اور آخری جو اس کا مطلب، بہرحال اور مطلب بھی ہیں مختصر سے مطلب. ایک یہ کہ جو اعراب کا لفظی مطلب بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ لفظ اعراب جو ہے لفظ اعراب جو ہے وہ یہاں سے بنا ہے کہ اعراب، جی اچھا، لفظ اعراب جو ہے وہ اس سے بنا ہے کہ لفظ اعراب ایک تو میں نے بتا دیا کہ وہ بیان کرنا، دوسرے نمبر پہ فساد، ہاں تیسرے نمبر پہ عروبہ سے ہے. لفظ عروبہ عرب، عروبہ عروبہ کہتے ہیں اس بیوی کو، یعنی کہ ایک شخص کی کہیں بیویاں ہوں ان میں سے جو اس کی پسندیدہ بیوی ہوتی ہے اس کو عروبہ کہتے ہیں. یا پھر یہ لفظ عروبہ سے بنا ہے اعراب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان اپنی پسندیدہ بیوی کی طرف بار بار پلٹ کے جاتا ہے، تو اسی طرح دوسرا جو ہے جو اعراب ہے اس کی طرف بھی انسان بار بار توجہ کرتا ہے کہ اس کے آخر میں زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیا آئے گا. تو اس کو اعراب کہنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے. تو اعراب اصل میں یہاں جو پہلا اور دوسرے نمبر پہ ہے البنا. یہ لفظی مطلب ابھی بات کر رہے ہیں. تو بنا بنا یبنی سے ہے. بنا بنیاد کو کہتے ہیں. تو اس کا مطلب واضح ہے، بنا یبنی سے کسی چیز کی بنیاد. تو تو اعراب سے مراد یہاں پہ مورب اور مبنی ہے. اعراب سے مراد یہاں مورب ہے اور البنا سے مراد مبنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ بات پھر ذہن میں رکھیں کہ اب معرب کیا ہوتا ہے. یعنی کہ اعراب کی وہ تو لفظی مطلب ہو گئی تھی، لفظی ترجمہ ہو گیا تھا. اب اعراب کا جو اصطلاحی ترجمہ ہے وہ یہ کہ معرب کو کہتے ہیں، یعنی کہ لفظی طور پر اسم
معرب کے آخر میں آنے والی جو تبدیلی ہے جس سے اس کی حیثیت کا جو ہے وہ تعیین ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت کلام میں کلمہ میں کیا ہے، اس کی وہ زبر کی وجہ سے، زیر یا پیش کی وجہ سے ہی ہم جان سکیں گے یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مضاف ہے، مضاف الیہ ہے، کیا ہے اس کی حیثیت جو واضح ہوگی وہ آخر میں آنے والی تبدیلی کے حوالے سے اس سے واضح ہوگی۔ تو گویا اب یہاں پہ کہ کلمہ کے آخر میں جو ہونے والی تبدیلی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب کہتے ہیں۔ جو کلمہ کے آخر میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ اب جس کلمہ میں تبدیلی ہوتی ہے بار بار اس کو معرب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز تبدیل ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں، اور جہاں سے تبدیل ہوتی ہے یعنی کہ چار چیزیں ہوں گی، اور جہاں سے تبدیل ہوتی ہے اس کو محل اعراب کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ ہمارے پاس بالفرض ہے الاسم، اسم ہے جیسے، تو اسم کے اوپر کیا ہے؟ پیش، اس کو کیا کہیں؟ تبدیلی، اس کو اعراب کہیں گے، اور تبدیلی کہاں ہوئی؟ آخر میں، اس کو کہیں گے محل اعراب، اور اس اس لفظ کی اعراب تبدیل ہوا، اسے کیا کہیں گے؟ معرب۔ جہاں اعراب تبدیل ہوا وہ لفظ میم ہے، وہ لفظ میم ہے، تو وہ محل اعراب ہوا۔ یعنی کہ یہ چار چیزیں کسی بھی اسم کے آخر کے حوالے سے یا جو اس کے مجموعی طور پر جو حکم لگتے ہیں، یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عربی میں ہم چار چیزیں ایک کلمہ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو اس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخر کی حالت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے، یعنی تبدیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر تبدیل ہو رہی ہو تو اس میں چار چیزیں دیکھتے ہیں۔ ایک، کہ کیا تبدیل ہوا، جو تبدیلی ہے اس کا نام اعراب ہے، اور جہاں سے ہو رہی ہوتی ہے اس کا محل اعراب ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں سے وہ تبدیلی ہوتی ہے اس کا نام محل اعراب ہے۔ جس لفظ سے ہوتی ہے اس کو معرب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہے اسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ تو کسی بھی اسم کے متعلق ہیں یہ باتیں جو ہیں جو ہم نے یہاں پہ، یعنی کہ میں نے آپ کو چار چیز، ایک تو یہ، ٹھیک ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ دو، اور تیسرے نمبر پہ مکمل کلمہ، اور چوتھے نمبر پہ کوئی ایسا اس میں لفظ ظاہری یا خفیہ طور پہ موجود ہے جس نے آخر سے اعراب جو ہے وہ زیر زبر پیش تبدیل کی ہے، اسے ہم عامل کہیں گے، ٹھیک ہے؟ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، پھر آگے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم مبنی۔ مبنی کیا ہوتا ہے؟ بنیاد، جیسے کسی بنیاد رکھیں، جیسے بنیاد کسی نے گھر کی رکھی، آخر اوپر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، بنیاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ تو یا تو بنیاد ہی گرانی پڑے گی۔ تو اس طرح جو عربی زبان ہے اس میں چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو اس کے آخر کا اعراب حالت اس کے آخری حرف کی حالت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی، بدلے تو معرب، نہ بدلے تو مبنی، ٹھیک ہے؟ جس لفظ کی آخر کی حالت بدلتی رہے وہ معرب، اور جس لفظ کے آخر کی حالت نہ بدلے وہ مبنی۔ تو آپ نے اب ہم اس میں تو بنیادی طور پر یہ بات یہاں اسماء کی بات، پہلے نمبر پہ جو ہم بات کریں گے وہ اسم کے متعلق، کہ اسم میں کیا کیا معرب ہے اور کیا کیا مبنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے نمبر پہ وہ کہتا ہے الاسم اما معرب و اما مبنی، اسم یا تو مبنی ہوگا یا معرب ہوگا۔ فالمعرب، تو معرب کیا ہے؟ فالمعرب ما تغیر آخرہ بسبب العامل، کہ معرب وہ ہے جس کا آخر بدلے بسبب العامل، عامل کی وجہ سے۔ تو عامل کیا؟ جس کی وجہ سے کسی معرب کا اعراب بدلے اس کو عامل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نحو جیسے جاء المدرس، سألت المدرس، سلمت علی المدرسی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے دیکھا مدرس پر کبھی زیر، کبھی زبر اور کبھی پیش۔ اب مدرس کی حالت بدل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا مدرس لفظ کیا ہے؟ معرب ہے۔ ایک بات تو یہاں واضح ہو گئی، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ مدرس پر کبھی جو ہے وہ پیش ہے، کبھی زبر ہے اور کبھی زیر ہے۔
تو یہ زبر زیر پیش جو تبدیل ہو رہی ہے یہ کیا ہو گیا؟ اعراب ہو گیا. اور یہ تبدیلی کہاں پہ واقع ہو رہی ہے؟ مدرج کی سین پر واقع ہو رہی ہے. تو مدرج کی سین کیا ہو گیا؟ محل اعراب ہو گیا. تین چیزیں ہوں گی. اب چوتھی بات یہاں پہ یہ کہ جس کی وجہ سے مورب کا اعراب بدلا وہ کیا ہے؟ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدرج سے پہلے ایک بار جا آیا، پھر مدرج سے پہلے سالتو آیا، پھر مدرج سے پہلے اعلی آیا. یہ تینوں جو ہیں تینوں کیا ہیں؟ تینوں عامل ہیں، جن کو یہ تینوں عامل ہیں. جا بھی عامل، ٹھیک ہے، اس کے بعد سالتو بھی عامل، اور یہاں پہ اعلی جو ہے وہ عامل. ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو سمجھا گئی. تو اب اگلی بات کہ آیا کیوں. تو پہلے نمبر پہ یہ کہ جا عامل ہے، جا فعل ہے، فعل اپنے فاعل کو کیا دیتا ہے؟ ہمیشہ رفع دیتا ہے. اس وجہ سے پیش دیتا ہے. رفع سے مراد کیا ہے؟ پیش. یہ پیش جو آیا ہے تو اس وجہ سے اسے ہم نے کیا کہا؟ اسے ہم نے کیا نام دیا؟ اعراب. پیش دیتا ہے، پیش دیتا ہے. جو پیش آیا اس کو اعراب دیا، جو اعراب کہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی اسے عامل کہتے ہیں. تو جا عامل ہے، جا فعل اپنے فاعل کو ہمیشہ رفع دیتا ہے. تو اب مدرس یہاں اس کلمہ میں کیا ہے؟ مدرس یہاں اس کلمہ میں مرفوع ہے. سالت المدرسہ، تو میں نے سوال کیا استاد سے. اب مدرسہ، میں نے سوال کیا استاد سے. استاد یہاں پہ مدرس کیا ہے؟ مفعول. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. عربی میں اس پر ہمیشہ مفعول پر نصب آتا ہے. تو یہاں اس لیے یہ پیش یعنی کہ پیش کے بجائے اب کیا آیا؟ زبر آیا. تیسرے نمبر پہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ حرف جارہ ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ جب کسی اسم پہ داخل ہوتا ہے اس کے آخر کو زیر دیتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ جو ہے وہ یہ کیا بنا؟ مجرور. مجرور جار یعنی کسرہ والا. تو یہ ہو گئی معرب کے حوالے سے. چار چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اب اگلی جو ہے وہ ہے والمبنی. والمبنی ما لا يتغیر آخرہ بسبب العاملی. مبنی وہ ہے کہ جس کا آخر نہ بدلے عامل کی وجہ سے. جس کا عامل کی وجہ سے آخر نہ بدلے. مثال کے طور پر آپ یہاں دیکھیں، جا ہؤلاء سلمت ہؤلاء سالت ہؤلاء سلمت علی ہؤلاء. تو تینوں میں آپ غور کریں کہ اولائی 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 سب کے نیچے، حمزہ کے نیچے زیر ہی ہے، کسرہ ہی ہے. حمزہ جو ہے وہ مجرور ہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ. تو اب اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کسرہ یہاں پہ سب کے آخر میں کسرہ جو ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے آخر کی حالت نہیں بدلی. جب کسی کے لفظ کے آخر کی حالت نہ بدلے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں. یہ تو پھر یہ کیا ہوا؟ مبنی ہوا. ٹھیک ہے، یہ آخر کا اعراب نہیں بدلا تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم مبنی کہیں گے. تو اس نے آپ کو اوپر بتایا بھی کہ ما لا يتغیر آخرہ بسبب العامل، جس کا آخر عامل کی وجہ سے نہ بدلے. تو گویا یہاں جاء نے، سألتو نے اور علا نے کوئی اثر نہیں کیا. جیسے اس نے پیچھے اثر کیا تھا، یہاں اثر کچھ بھی نہیں کیا. اب یہاں پہ پھر کیا کہیں گے؟ تو کہیں گے جاء ہؤلاء. جاء فاعل ہے، جاء فعل ہے، اور ہؤلاء فاعل ہے. تو یہاں جو ہؤلاء ہے وہ پیش والی جگہ پر آیا ہے. تو پیش والی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ محل رفع. جگہ کا مطلب ہے محل، اور رفع کا مطلب ہے پیش. تو کہیں گے محل رفع میں ہے ہؤلاء، کیونکہ وہ اعراب قبول کر ہی نہیں رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عارضی طور پر جو ہے وہ رفع کی جگہ پر آیا ہے، لیکن اس پہ رفع آتا نہیں. ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں محل رفع. یہ بات سمجھ آ گئی. تو سالت ہؤلاء، میں نے ان لوگوں سے سوال کیا. تو اب یہاں پہ ہؤلاء مفعول بھی بن رہا تھا، اس کو نصب آنا چاہیے تھا. تو نصب کی بجائے یہاں پہ کیا آیا؟ کسرہ آیا. تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو اب یہاں پہ جو ہؤلاء ہے وہ نصب کی جگہ پر ہے. تیسرے نمبر پہ ہے سلمت علی ہؤلاء. تو یہاں پہ ایک جر آنا چاہیے تھا. تو یہ جر علی کی وجہ سے نہیں آیا، بلکہ اس کے اپنی اصلی حرکت ہے. تو اب یہاں پہ اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ کس کی جگہ پر آیا ہے؟ جر کی وجہ پر. جر کی جگہ پر آیا ہے تو اس کو عربی میں کہیں گے فی محل جرین، جر کی جگہ. تو یہ بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب اگلی بات یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ
المعرب والمبنی، معرب اور مبنی، وہ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ قاعدہ کلیہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتا ہے جی الاسماء کلھا معربۃ، نام سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، ما عدا الفئات الآتیتی، سوائے ان چند اقسام کے جو نیچے آ رہی ہیں، کہ نام سارے کے سارے کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ ناموں میں جو اصل ہے اسما میں، یعنی کہ اسما جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ اسم ہے، یہ فلاں کا نام ہے، تو یہاں پہ یہ بات واضح ہوگی کہ اس کا اعراب عربی زبان میں اگر وہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا اعراب بار بار بدلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پہ یہ ہے الاسماء کلھا معربۃ، قاعدہ یہ ہے کہ اسم سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں، یعنی کہ اسم سارے کے سارے اپنا آخر کی حرکت بار بار بدلتے رہتے ہیں، ما عدا الفئات الآتیتی، ان چند کے علاوہ جو کہ نیچے ہیں، فئات چند گروہ جو اس نے یہاں نیچے بیان کیے ہیں چیزیں، ان کے علاوہ، یعنی کہ اب یہاں سے یہ بات واضح ہوئی کہ اسم سارے کے سارے معرب ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیں، اسم سارے کے سارے معرب ہوتے ہیں اور جو فعل ہے وہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، فعل سارے کے سارے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ آگے جا کے اس پہ بات کریں گے، تو فی الحال یہ ذہن میں رکھیں۔ تو پہلے نمبر پہ الضمائر، تو عربی میں جتنی بھی ضمیریں ہیں ساری کی ساری کیا ہوتی ہیں؟ وہ مبنی ہوتی ہیں۔ مثلا ہوا ہے، ہوا آیا ہے تو ہوا کا ہوا ہی رہے گا، ہوئی، ہوو، اور ہوا تو اس کی اصل حرکت ہے، کسی کی وجہ سے نہیں، ہوا ہوا ہی ہے، ہم ہے، انتا، انتم، انا، ذہبتو، قالو، یہ آخر میں جو ضمیریں آ رہی ہیں، یہ رفع کی ضمیریں جتنے بھی ہیں، پیش کی جگہ پر جو آتی ہیں، فاعلی حالت میں جو آتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی حالت میں رہیں گی، کبھی بدلیں گی نہیں۔ اس کے بعد ہے ضمائر، یعنی کہ ضمیر کی جتنی بھی اقسام ہیں، ضمیر کی بنیادی طور پر تو دو قسمیں یوں ہوتی ہیں کہ متصل اور منفصل، یعنی کہ وہ ضمیریں جو مل کر آتی ہیں اور وہ ضمیریں جو جدا ہو کر آتی ہیں، اور جو متصل ہوتی ہیں، مل کر آتی ہیں، اس میں جو ہے وہ تین قسمیں ہیں: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر مجرور متصل۔ پھر ضمیر منفصل کی قسمیں ضمیر مرفوع منفصل اور ضمیر منصوب منفصل، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی کہ پانچوں کی پانچوں اقسام جتنی بھی ہیں، ساری کی ساری ضمیریں جو ہیں وہ کوئی بھی ہوں، ان کے آخر کا اعراب کبھی نہیں بدلتا، اس لیے وہ کیا ہیں؟ مبنی ہیں، یعنی کہ مبنی تو نہیں ہے، مشابہ مبنی الاصل ہے، ٹھیک ہے؟ مشابہ مبنی الاصل ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تھا ضمیر، وہ ان کا اعراب آخر سے بدلتا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے الاسماء الاشارہ، اسماء اشارہ جتنے بھی ہیں، یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہازانی، ہاتائی، تانی کے علاوہ یہ تثنیہ کے جو اسم اشارہ ہیں، تثنیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ مذکر کے لیے ہوں چاہے وہ مؤنث کے لیے ہوں، وہ دونوں کو دونوں معرب ہیں، باقی سارے کے سارے مبنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہاذا، ہازانی، ہذالک، اولئک، ہازانی، ہاتانی معربانی، اس نے کہا یہ سارے ٹھیک ہیں، لیکن ہازانی و ہاتانی معرب ہیں۔ الاسماء الموصولہ، تیسرے نمبر پہ اسماء موصولہ، الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، اللتین، اللواتی، مامن، ایجن، ایتن، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ جتنے بھی یہاں پہ جو اسماء استعمال ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مبنی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات، اگلی بات بھی سمجھ آ گئی آپ کو۔ اب اگلی بات کہ نمبر 4 پہ الاسماء الاستفہام، جتنے بھی اسماء استفہام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ سارے کے سارے مبنی اسماء، ٹھیک ہے؟ حرف تو پہلے ہی مبنی ہوتے ہیں، اسماء مثلا من، این، ما، متا، کیفا، سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ مبنی ہیں۔ 5 نمبر پہ بعض الظروف، چند جو اقسام ہیں وہ ظرف ہیں، ہر ظرف نہیں، چند ظروف، وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ اذا، متا، ایانا، کیفا، مز، منز، خلا، سوری، مز، منز، قبل، بعد، اس میں چند جو ہیں وہ معرب ہیں، چند مبنی ہیں، ظروف، یعنی کہ ظروف کیا ہے؟ یعنی کہ وہ لفظ جس میں جگہ یا وقت کا معنی پایا جائے اسے ظروف کہتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہیں اسماء افعال، وہ اسم ہیں، اسم لیکن فعل کا معنی دیتے ہیں،
اسے کیا کہتے ہیں؟ اسماء افعال. جیسے آمین اسم ہے، افن اسم ہے، آہی اسم ہے. آمین کا مطلب ہے فلیکن کذالک، اسی طرح ہو، یا پھر اس کا مطلب ہے اللہ قبول فرما لے. افن مجھے درد ہو رہا ہے، یعنی اف انسان کب کہتا ہے؟ جو میں درد ہو رہا ہے. مجھے تکلیف ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ماں بولنے میں یہ لفظ جو ہے وہ اسم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنا الگ معنی رکھتے ہیں، فعل والا. تو ان کو اسماء افعال کہتے ہیں. اچھا، نمبر 7 پہ ہیں الاعداد المرکبہ. اعداد مرکبہ مثلا اس کے یہ احد عشرہ. اعداد مرکبہ سے کیا مراد؟ کہ وہ عدد جو مل کر آتے ہیں. مل کر کون آتے ہیں؟ مثلا 11 سے آگے 19 تک جو عدد ہے نا، اس کو اعداد مرکبہ کہتے ہیں. اس کو مرکب بنائی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مرکب عددی بھی کہتے ہیں. تو ان میں جو 11 سے ہے 19 تک، ان میں سے چاند جو 11 ان کے متعلق یہ ہے کہ وہ معرب ہے. احد عشرہ اور اثنا عشرہ، ایک تو یہ کہ یہ اپنے معدود کے مطابق آتے ہیں، دوسرا اسنان سے اثنین بھی ہو جاتا ہے، اور احد اور احدا یہ دونوں میں فرق آتا رہتا ہے، یعنی ان پر اعراب جو ہے وہ عامل کے مطابق آتا ہے. تو لیکن جو اس کے علاوہ ہے 19 تک، جس کو مرکب عددی جو ہم ابھی بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ ان کا اعراب جو ہے مبنی بر فتح ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیشہ دونوں جز پر کیا ہوگا؟ ہمیشہ زبر آئے گی. تو یہاں پہ یہ ہم نے اقسام پڑھی ہیں آج مبنی کی اقسام میں. اور یہاں پہ جو مورب ہے، مورب کی ہم نے بات کی. ایک تو مورب ہم نے کہا کہ اسماء میں جو تثنیہ ہیں، اسماء اشارہ میں وہ معرب ہیں. یہاں مثال کے طور پر حاذا اور حاذانی، اور اسی طرح اللذی اور اللذانی، اللتانی. اور اسی طرح جو یہ آخری قسم ہے اس میں یہ احد عشرہ اور اثنا عشرہ یہ معرب ہیں. باقی تمام کے تمام جو ہیں وہ مبنی ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اسماء جو ہے وہ اصل میں در حقیقت اسماء سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں؟ معرب ہوتے ہیں. اور افعال سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں. لیکن مبنی میں سے جو مبنی الاصل ہیں وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو فعل، اور یعنی فعل ماضی، امر اور تمام حروف. یہ جتنی بھی اقسام باقی ہم نے پڑھی، یہ اصل میں مبنی الاصل نہیں ہے، بلکہ مبنی الاصل کے مشابہ ہیں. تو یہاں پہ ہم نے جو مبنی کی جو اقسام ہیں وہ پڑھی، لیکن یہاں پہ چند چیزوں کا اس نے ذکر جو ہے وہ نہیں کیا. مثلا جو اور نحوی ہیں انہوں نے اس میں اور اسماء کنایات کو شامل کیا ہے. ٹھیک ہے. اسماء کنایات کو شامل کیا، اس نے یہاں اسماء کنایات کو اس میں شامل نہیں کیا. اس کے بعد اسماء اسوات کو اس نے شامل نہیں کیا، اسماء اسوات بھی. اور باقی اس نے تمام تقریباً چیزیں شامل کی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے رہ گئی ہیں، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں. اسماء کنایات کیتا اور زیتا کو اسماء کنایات کہتے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ اصوات میں جو آوازیں ہیں، مختلف مختلف آوازیں، بظاہر وہ الفاظ تو نہیں رکھتی، لیکن وہ آواز میں سے بخا بخا، عربی میں کہتے ہیں اونٹ بٹھانے کو. اب یہ جو آواز ہے اس پر بخن یا بخن یا بخن نہیں ہوتا، بلکہ بخا بخا ہی رہتا ہے. تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. یہ تمام کے تمام ساری چیزیں کیا ہیں؟ مبنی ہیں. یہ مبنی الاصل کے مشابہ اقسام ہیں. تو مبنی الاصل 3 چیزیں، فعل ماضی امر اور تمام حروف. اور مبنی اصل کے مشابہ 8 چیزیں جو ہم نے پڑھی یہاں پہ. یعنی کہ اگر یہ اس نے 7 بتائی، اسماء کنایات کو اور اسماء اسوات کو شامل کر دیں پھر یہ 9 بن جاتی ہیں. تو عام طور پہ بولنے میں اس کو 8 ہی جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. تو یہ کہ مشابہت کئی طرح سے ہو سکتی ہے، یعنی کہ لفظ حرف کے ساتھ مشابہت لفظ کے اعتبار سے ہو سکتی ہے، معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے، محتاجی کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مشابہت کی بھی کئی اقسام ہیں. تو بہرحال انشاءاللہ پھر یہ آپ کو امید ہے کافی حد تک سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی کبھی جو ہے وہ مشابہت کی اقسام پہ بھی جو ہے وہ اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو اگلے لیکشن میں امید ہے اس پہ ہم گفتگو کریں گے. جزاک اللہ خیر. اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.